قریب تشریف لے آئے مل کی بیٹھ آج اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی فکر لے کر دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک اہم فریضہ فجر کی نماز کا بھی نہ ادا کر سکیں اور کسی عذر کی وجہ سے یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ابھی بھی سوتے ہوئے رہ گئے. اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرا دی. یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اور جس شخص نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. اتنا بڑا انعام، اور باقی بیچ میں سونا یہ مفت میں رہا. یہ کرم ہے، یہ فضل ہے اللہ جل شانہ کا اس امت محمدیہ پر. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر بہت کچھ انعام عطا فرما دیتا ہے. اب ہم اگر اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جو ہے ہم سے بڑا پھر بدنصیب کوئی نہیں. اس دین کی محنت پر، اللہ کے ذکر پر ہمیں کیا ملنے والا ہے یہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اور اس کا اصل بدلہ تو مرنے کے بعد سامنے آئے گا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بات کا غم اور افسوس نہیں ہوگا
بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جب یہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا انعام اللہ کے ذکر پر، اتنا بڑا انعام اللہ کے دین کی محنت کرنے پر، اس وقت تمنا کرے گا کاش میں ساری زندگی، سارا وقت، سب کچھ اپنا اللہ کے ذکر میں صرف کر دیتا، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اس میں لگا دیتا، دین کی محنت میں لگا دیتا، تو آج مجھے جو ہے اور زیادہ بدلہ ملتا. تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو بھی افسوس ہوگا. اب ہم ان کے بارے میں سوچیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائی جو سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، دین کی محنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. بس ان کی زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، بے مقصد، بے فائدہ زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور بس لے کر چلا جائے گا، وقت پورا. اس وقت آدمی مہلت مانگے گا، تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ میں جو ہے اتنا میرے پاس پیسہ ہے سب جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، دین کے کام کرنے والوں پہ خرچ کر دوں، یتیم میں، غریبوں میں سب لگا دوں. کچھ مہلت دے دی جائے، کچھ گھر کی راز کی باتیں ہیں میں گھر والوں کو بتا دوں، وہاں میں نے اتنا پیسہ چھپا کے رکھا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اور بینک کے یہ وہ. فرمایا کہ جس کی موت کا وقت آ جائے گا، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ نہیں. قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جس کی موت کا وقت آ گیا، اب ایک سیکنڈ کا بھی کوئی مہلت، کوئی مہلت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. عقل مند شخص وہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اب میرے محترم دوستو، یہ ہمیں سوچنا ہے ہماری اپنی کتنی تیاری ہوئی. موت تو برحق ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ. جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا. ہماری اور آپ کی تو ہستی کیا ہے، اوقات کیا ہے، کیا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، جن کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، سجائی گئی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا. خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں ہم تمہیں نہ بھیجتے تو اس دنیا کو بھی نہ بھیجتے. جن کی وجہ سے سارے کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، لیکن جب اللہ کا امر موت کا آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا پڑا. ہم اور آپ کیا ہیں، کب تک رہیں گے، کتنی لمبی زندگی جی لیں گے؟ حد ہے 100 سال، 150 سال، اول تو ہو ہی نہیں سکتی اتنی. بالفرض اگر 100 سال جی بھی لیے، ہوگا کیا؟ موت آئے گی، لے جائے گی، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی بھی 100 سال پہلے نہیں تھا، اور یہ بھی طے ہے آئندہ 100 سال بعد اگر دنیا رہی تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. بس یہ بیچ کا وقت ہے، کسی کو 40 کا، کسی کو 50 کا، کسی کو 60 کا. اور یہ اس لیے دیا ہے
تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر کے جائیں۔ ایک بہت طویل سفر ہمارا اور آپ کا شروع ہونے والا ہے، بڑا لمبا سفر ہے آخرت کا، بڑا لمبا سفر ہے۔ اس سفر سے کبھی واپسی نہیں ہونی کی، ادھر روح نکلے گی اور وہ سفر شروع۔ اب قبر میں پہنچا دیے گئے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کی روح نکلتی ہے اور جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے کہ ابھی دفنانے والے جو ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کو جو ہے وہ مردہ سنتا رہتا ہے اور حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ 40 قدم بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے اور حساب کتاب شروع۔ اب اگر موت سے پہلے موت کی تیاری کر کر گیا تو قبر کے سوالوں کو جواب دینا بالکل آسان، اور قبر جو ہے جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اور اگر تیاری نہیں کری تو اللہ حفاظت فرمائے وہی قبر جہنم کا گھڑا بنائے گی، اس میں آگ لگا دی جائے گی، بھاگ نہیں سکتا آدمی، بچ نہیں سکتا۔ روح ڈال دی جائے گی اور آدمی تکلیف کے مارے اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ موت دے دے تاکہ اس تکلیف سے نجات مل جائے، اس پریشانی سے، اس حالات سے، اس مصیبت میں جس میں مبتلا ہوں، جس میں گرفتار ہوں، اے اللہ مجھے موت دے دے، اس تکلیف کو ختم کر دے، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ اور قبر میں کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ۔ 1000 سال بعد آئے گی، 50,000 سال بعد آئے گی، کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی اللہ کا نبی رسول کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اتنا لمبا زمانہ قبر میں جائے، قبر میں رہنا ہے۔ اب میرے دوستوں ہم اور آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، موت برحق ہے، آج میری موت آ گئی، کل اس وقت تک میں قبر میں، بس گھر والے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنے گے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ ادھر روح نکلی اور نام بھی بدل گیا۔ ہاں، اب کوئی نہیں کہے گا کہ بھی فلاں صاحب کا ہے، میت میں کیا دے رہے ہیں، یہ جنازے میں کیا دے رہے ہیں۔ اب نام بھی چھن گیا، عہدے ڈگری بھی چھن گئے، بینک بیلنس بھی گیا، جائیداد بھی چھن گئی، سب وارثوں کا ہو گیا، سب چھن جائے گا، منٹوں سیکنڈوں میں سب لٹ جائے گا۔ ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال۔ ایمان اور اعمال کے اوپر اگر محنت کری تو کامیابی شروع۔ ایمان اور اعمال کی محنت نہیں کری، بغیر ایمان اور اعمال کے دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو مرتے ہی قبر کے اندر پریشانی شروع۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر میں پہنچتے ہی جو ہے 3 سوال۔ من ربک، بتا تیرا رب کون؟ ما دینک، بتا تیرا دین کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سے سنت اور شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو میرے دوستو جواب دینا بالکل آسان۔ من ربک، تیرا رب کون؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جواب دینا بالکل آسان۔ ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اپوزٹ من چاہی زندگی گزاری ہوگی تو آدمی کہے گا لا مجھے معلوم نہیں۔ اب آدمی سوچے جاننے کا نام دین نہیں ہے کہ مجھے تو معلوم ہے، میں تو جواب دے دوں گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، میں تو جواب دے دوں گا کہ نہیں،
کہ بس ابھی روح نکلی اور معاملہ ختم، سب بھول جائے گا آدمی، اور وہاں وہ نکلے گا جو دل کے اندر بھرا ہوا ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا کہ سی ڈی کے اندر اگر گانا بھرا ہے تو گانا ہی آئے گا، قرآن کی تلاوت ہے تو قرآن کی تلاوت نکلے گی۔ اس دل کی سی ڈی کے اندر، اس دل کی کیسٹ کے اندر ساری زندگی جو بھرا، ساری زندگی جو بولا، قیامت کے اور مرنے کے بعد جو ہے قبر کے اندر وہی نکلے گا، وہی نکلے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ تیاری کا وقت دیا ہے۔ بڑا لمبا سفر ہمارا اور آپ کا شروع ہونے ہے، اور وہ قبر سے شروع ہو جائے گا۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اس قبر کی تیاری ہم نے کیا کری، اس قبر کی روشنی کا انتظام کیا کیا، اس قبر کی ٹھنڈک کا ہم نے کیا انتظام کیا۔ صحیح معنوں میں کوئی انتظام نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے ہم سب کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے جو دوستو ہم میں سے کوئی مرنے کو بھی تیار نہیں، موت سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ موت ڈرنے کی چیز نہیں، موت ڈرنے کی چیز نہیں، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمنین، موت مومن کے لیے تحفہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اللہ سے جو وعدے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے، وہ سارے کے سارے انعامات ملنے کا ذریعہ ہے موت۔ ادھر موت آئے گی اور سارا کا سارا جو ہے معاملہ کھل جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی خطبے کے بعد، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، حالات آئے، پریشانی آئے، بیماری آئی، کاروبار نہیں چلا، کاروبار سے پریشان، شیطان نے ڈالا، ارے چھوڑو، سب کر رہے ہیں 2 نمبر کا کام، تم بھی کر لو، بیوی بچوں کو بھی تو کھلانا ہے، ارے جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں، اللہ معاف فرمائے، دین کی محنت چھوٹی۔ آج مسلمان یوں کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں، اگر تو یہ کہتا ہے تو نے جو ہے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی جو بات کو ٹھکرایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کر، تیرا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا چوری کر سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا مسلمان سے جو ہے زنا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ پھر اس طرح سے سوالات کیے، پھر پوچھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آج مسلمان دین کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے یوں کہتا ہے، ایمان جو ہے جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔ ارے تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے، تھوڑا بہت تو جھوٹ چل جائے گا۔ خود ہی مفتی بن گئے، پوچھو کہاں سے تم نے افتاء پڑھا، کہاں سے تم نے مفتی کی ڈگری حاصل کر لی، خود ہی گنجائش نکال لی، خود ہی فتویٰ دے دیا کہ جی جھوٹ بول سکتے ہیں، کاروبار میں تو چل جاتا ہے۔ کہاں سے تم نے یہ بات نکالی؟ میرے دوستو، خطرہ ہے، تمہاری بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے، تمہاری بات تمام انبیاء علیہ السلام سے ٹکرا رہی ہے، تم نے جھوٹ کو جائز قرار دے رہے ہو۔ میرے دوستو، دنیا کے چند کوڑیوں کے خاطر، دنیا کے ذرا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، اور آخرت کا ڈر نہیں، آخرت کا خوف نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے؟ دوستو، ایمان والا اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانی کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ 3 نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہے۔ منافق کون؟ کہ وہ جو دل میں کچھ، زبان پر کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار منافق تھے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جب جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے پاس جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، ہم تو ان کے پاس ان کا راز لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو اصل تمہارے ہیں، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں راز لینے کے لیے تاکہ ان کو جنگ میں جو ہے نقصان پہنچے، تاکہ ان کو جو ہے زیادہ جو ہے نقصان پہنچا سکے۔ اس زمانے کے اندر جو ہے منافق تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جو ہے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے ہیں، ان کو جو عذاب دیا جائے گا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، ان کو کفار مکہ، مشرکین مکہ سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا، ان کو کافر سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ منافق کون؟ کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ۔ میرے دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشان
نشانی منافق کے بارے میں فرمائے منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مطمئن ہو گئے ہم اپنے ایمان پر، مطمئن ہو گئے اپنی نمازوں پر، مطمئن ہو گئے اپنی دینداری پر، محاسبہ کریں، سوچیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں میں تم سے یہ معلوم نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ تم کو دی ہے اس میں کس کس کا نام ہے، صرف اتنا بتا دو، اس فہرست میں جو ہے میرا نام یعنی عمر فاروق کا نام تو نہیں۔ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا متفکر کہ کہیں ایسا تو نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی میرے عمل کی وجہ سے میرا نام بھی تو منافقین کی فہرست میں نہ لکھوا دیا ہو، میں اپنے آپ کو تو یہ جنت والا سمجھ رہا ہوں، کہیں میرا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لسٹ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ کتنی فکر اپنے ایمان کے بارے میں، حالانکہ عشرہ مبشرہ کی جماعت میں ہے، جنتی ہونے کا جو ہے بشارت مل چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی ہے، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں اتنے متفکر ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی ہیں دوستو، ہم میں جو ہے اللہ معاف فرمائے کتنوں میں سے ایسی ہے کہ تینوں نشانیاں ملتی ہیں۔ دین کی محنت چھوٹی تو آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ تو تھوڑا بہت چلتا ہے، امانت میں خیانت اس کی کوئی پرواہ نہیں، وعدہ خلافی عام بات ہے، کل تم سے ملوں گا بے فکر رہو، اور پتہ ہے میں کل یہاں ہوں گا بھی نہیں دلی کے اندر، لیکن کل تم سے ملو، کل تمہارا کام ہو جائے گا، ارے کل تو پیمنٹ تمہاری ہر حال میں دے دوں گا، پتہ ہے پیمنٹ آنی ہی نہیں، ملنی ہی نہیں، دینی ہی نہیں، نیت میں ہی فطور ہے، لیکن میرے دوستوں وعدہ خلافی یہ عام بات ہو گئی، عام بات ہو گئی، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، حالانکہ اتنا کبھی گناہ ہے کہ آدمی کو جو ہے ایمان سے بھی باہر نکالنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا منافقین کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی منافقین کے بارے میں پہلے رکوع کے اندر ہی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ وہ ہیں وہ یوں کہتے ہیں، من یقول جو یوں کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر۔ بعض لوگ وہ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین میں سے ہے ہی نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خدا کہتا ہوں یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تو جانتا ہے نا، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کس کے دل میں کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین میں سے ہے ہی نہیں، ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کیا وجہ؟ اللہ نے وجہ بتائی، یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے پھر آگے وجہ تیز کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، پھر اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہیں، کم عقلیں ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا نعوذ باللہ، اور اللہ کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہ منافقین کے بارے میں نازل ہو گیا ہے، یوں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، اور جب کفار مکہ مشرکین مکہ جاتے ہیں اصل تو ہم تمہارے ہیں، ہمارا ایمان سے کیا تعلق، ہمارا مسلمانی سے کیا تعلق، ہم تو ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے، ان کو آگے چل کے بالکل مٹانا ہے، اس لیے ہم تمہارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو عام منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جو جماعت سے رہ جائے، مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے،
وضع قطع ساری مسلمانوں کی ٹوپی بھی داڑھی بھی اور سارا سنت کے مطابق لباس ہے، نماز کا اہتمام ہے، 5 وقت اگلی صف میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان سوچ رہے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں اور یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو بڑے دیندار ہیں، اللہ پاک نے جو ہے ان کی پول کھول دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو گیا وما هم بمؤمنین، یہ مومنین میں سے ہے ہی نہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کیوں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے یعنی مسلمانوں کو، وما یخدعون، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، الا، مگر، انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو، میرے نبی کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ بھول میں ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ سوچ رہے ہیں ہم نے ایسا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے نبی کو دھوکہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، الا انفسهم۔ اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اس پر جو ہے علماء کرام تفسیر میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست کے گھر پر گیا اور دیکھا دوست کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، نگاہ پڑ گئی، او یار بہت بڑھیا بھائی، اور اس سے بات ہو جائے، یار وہ یار دل کر رہا ہے، یار بہت دن ہو گئے بھابھی کے ہاتھ کی چائے، نیت میں فطور ہے۔ فرمایا کہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اس کا عمل منافقانہ والا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر، ہاں اللہ ہم سب کے بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو منافقین میں کھڑا ہوگا۔ دوست کی بہن، تیری بہن تو میری بہن ہے یار، کیسی بات کر رہا ہوں، میری بہن ہے، اور دل میں فطور ہے، موقع مل جائے بس اس کی عزت سے کھیلنا ہے۔ فرمائے منافق ہیں، یہ منافق ہے، یہ علامت ہے، رشتہ دار ہے، ارے تم تو ہمارے رشتہ دار، میں تو تمہارا رشتہ دار، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اور دل میں یہ وقت آنے دے ایسا پٹ کروں گا، ایسا پٹ کروں گا، تیری ایسی عزت اتاروں گا کہ تو یاد کرے، اور زبان پہ ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اور وہ پلاننگ کر رہی ہے کہ کس طرح سے اسے جیل پہنچایا جائے۔ ہاں اسے تمہاری بیٹی کے سے کیا ہے، میری بیٹی کا اس نے رشتہ نہیں وہ کرا تھا نا، اور میرے وہاں پہ ایسے کہہ رہا تھا، اس کا بدلہ تو لینا ہے، ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اپنے ہیں، کیسی بات کر رہے ہو، اور وہاں دوسرے رشتہ دار سے مل کے کاٹ کر رہا ہے۔ منافقانہ حرکت ہے۔ منافق صرف وہی نہیں تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتے، فرمایا آج کا منافق وہ ہے جس کے دل کے اندر جو ہے کچھ اور زبان پر کچھ، نیت میں فطور ہے، نیت میں خرابی ہے، گھر میں جاگا ہے اور نگاہیں غلط ہیں، کسی کی بیوی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی بیٹی پر نگاہیں خراب ڈال رکھی ہیں، اس کی عزت کا برباد کرنے کا پروگرام ہے۔ فرمایا یہ منافق ہے، یہ آج کا منافق ہے، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے، اور یہ آج کا منافق ہے، یہ ان کا حشر دونوں کا ایک ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ اپنے آپ کو۔ آگے اللہ فرماتا وجہ بتائیے ایسا کیوں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا مرض ہے؟ جھوٹ بولنے کا مرض ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، چھوٹ دی، دے دی چھوٹ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ پلاننگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے چھوٹ دی، چلو تم میرے ماننے والوں کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحابہ کو تو دھوکہ کتنا دھوکہ دے سکتے ہو، پہنچاؤ نقصان کتنا پہنچا سکتے ہو، تم نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے تمہیں چھوٹ دی، کرو، کب تک کرو گے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آؤ گے میرے پاس، کب تک رہو گے دنیا میں؟ چھوٹ دے رکھی ہے،
چھوٹ دے رکھی ہے اور اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، اپنی نیت اپنا ارادہ صحیح کر لو اور اپنا معاملہ صحیح کر لو، اللہ سے بھی صحیح کر لو، بندوں سے بھی صحیح کر لو۔ جو دل کے اندر تمہارے بےایمانی ہے، دل کے اندر جو یہ ہے، دوست کی بیوی خوبصورت، کسی طرح سے میری بات ہو جائے، دوست کی بہن خوبصورت، میری سیٹنگ ہو جائے، دوست پڑوس کی بیٹی، اللہ معاف فرمائے میرے دوستو کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں بد نظری سے روکا ہے، بد نظری سے روکا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال سے منع کیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مومنین سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اس لیے حکم یہ ہے شریعت کا، اگر بازار میں باہر کہیں پر بھی کوئی نامحرم سامنے آ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی تو معاف، دوسری نگاہ ڈالنا حرام، جان بوجھ کر اس پر نگاہ ڈالنا حرام، گناہ ہے۔ اور جو بچ جائے اللہ کے خوف سے، ایک نگاہ پڑ گئی لیکن دوسری نگاہ نیچے کر لی، نہیں نہیں، میرے اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، اس لیے اب میں دوسری نگاہ اس عورت پر، اس لڑکی پر نہیں ڈالوں گا، یہ نامحرم ہے میرے لیے، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ اس کے بارے میں منع ہے، اس لیے ان نگاہوں کی حفاظت کے لیے کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ اس کو جو ہے ایسی عبادت کی توفیق دے دے گا جس کی یہ حلاوت محسوس کرے گا۔ ایک انعام تو یہ ملے گا، اور دوسرا فرمایا اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں دے گا، حوروں کی لائن لگا دے گا اور فرمائے گا میرے بندے یہ اس دن کا بدلہ ہے جب تو بازار میں تھا، فلاں جگہ تھا، شادی بیاہ میں تھا، پروگرام میں تھا، کالج میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، اور لیکن تو نے جو ہے میرے خوف کی وجہ سے دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی، اس کا بدلہ یہ ہے جون سی حور اپنے لیے چاہے پسند کر لے۔ نگاہوں کی حفاظت اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنین سے کہہ دیجئے، اور وا کے مطلب اردو عربی میں اور، قل کہہ دیجئے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، اور آپ تمام مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کیا کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ، یہ ازکا لہم، ان کے لیے بہتر ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ساری خبر، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کب کہاں کیسے تم نے دیکھا، ترچھی آنکھوں سے دیکھا، کیسے دیکھا، دل میں کیا بات ہوئی، کیا پلاننگ دماغ میں چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے سب کچھ میں جانتا ہوں، ان اللہ خبیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں حکم دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسے معلوم، سب کچھ معلوم، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نگاہیں بگڑیں گی دل بگڑے گا، دل بگڑے گا تو پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، پہلے آدمی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دل دماغ میں بات اترتی ہے، پھر آدمی پلاننگ کرتا ہے اور پھر گناہ کر گزرتا ہے۔ تو شریعت نے پہلے سے پہلے ہی جو ہے روک دیا، بارڈر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بارڈر پہ ہی روک دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اب زنا کے قریب لے جانے والی کون سی چیزیں؟ نگاہیں، پہلے آدمی دیکھے گا، دل میں بات اترے گی اور پھر کر گزرے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے آج کا نوجوان برباد اور تباہ ہو رہا ہے اس موبائل اور موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھی، پھر دل دماغ میں وہی بات چھا گئی، پھر وہی بات آتی ہے، اور یہ ایسا پھر موقع تلاش کرتا ہے آدمی اور پھر گناہ کر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے، بما کانوا یکذبون، کہ جھوٹ بولتے۔ تو
تو جھوٹ اتنا کبھی گناہ ہے۔ اللہ پاک ہماری اور پوری امت کی جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، طے بات ہے، روزی میں بے برکتی آتی ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو منافق کی نشانی بتائی۔ اور میرے دوستو، دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ آدمی جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، امانت میں خیانت کر کے کتنا مال کما لے گا اور کتنی دنیا بٹور لے گا، دنیا کے کتنے خزانے کا مالک بن جائے گا۔ ارے بالفرض ساری دنیا کے مالک بن گئے، ساری دنیا کے مالک بن گئے، ہوگا کیا؟ موت آئے گی پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ آدمی کھائے گا تو روٹی، موت آئے گی پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ سکندر اعظم جس کے بارے میں آتا ہے پوری دنیا کا شہنشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، موت کا وقت آیا، وصیت کری میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ کیوں؟ فرمایا کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ لوگوں تم کیا لے کے جاؤ گے؟ عبرت کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے بارے میں محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے، نہ اس سے کوئی بچا ہے نہ بچے گا، ہم اور آپ بھی نہیں بچیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ بغیر ایمان اور اعمال کے دنیا سے جانا پڑ گیا تو دوستو بڑے خسارے کی بات ہوگی، بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ آدمی روئے گا، بلبلائے گا، چلائے گا اور اللہ کے سامنے درخواست کرے گا، اے اللہ ایک موقع اور ایک چانس دے دے، دنیا میں ایک بار واپس بھیج دے، بس دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اللہ اللہ اللہ، اور دین کی محنت میں لگا رہوں گا اور دین کا ہی کام کروں گا، دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کروں گا، اللہ کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، بس ایک موقع اور ایک چانس دے دے، دنیا میں بھیج دے، بس تیری عبادت میں لگا رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، نہیں میرے بندے، وہ چانس دیا تھا، وہ موقع دیا تھا، وہ تو نے ختم کر دیا، اب کوئی چانس نہیں، نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ اب اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، شہر میں دیکھو، کوئی ایسا ایگزامپل ہے کہ بھئی ان کا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، اور وہ صاحب اللہ نے ان کو پھر موقع دے دیا اور اب صاحب دنیا میں آ گئے وہ، اور ان کو تو اللہ نے موقع دے دیا اور اب تو صاحب عبادت میں ہی لگے رہتے، دین کی محنت میں ہی ہے کوئی ایگزامپل ایسا دنیا میں؟ نہیں، جو ایک بار گیا بس اتنا لمبا سفر اب کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ اس لیے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اتنے لمبے سفر کی تیاری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے، انہوں نے جو ہے تیاری کری تھی، آخرت کی زندگی سامنے رکھی۔ دنیا کی زندگی میں اگرچہ بظاہر پریشان ہوئے، حالات میں رہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کری، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، آخرت کی تیاری کری، آخرت میں لگے رہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ قرآن نے ان کے بارے میں اپنے رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کتنا راضی ہوا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، ہم نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آگے یہ نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے اور کوئی نیک اعمال بھی نہ کرے، گناہوں میں بھی زندگی کچھ بھی کر لے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا، اصحابک النجوم بأیدہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ السلام، میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، جو ایک کی بھی اتباع کر لے گا فلاح کو پہنچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ارے اگر ہم کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر لے میرے دوستو، ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کی زندگی کا ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑا لمبا زمانہ ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اس سفر کی ہم نے کیا تیاری کری؟ آج موت میری آ گئی، کل میں اس وقت تک قبر میں ایک زمانے تک رہنا ہے، پھر میدان حشر کا مسئلہ ہے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے تو میدان حشر میں کل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تصور تو کریں، یعنی کہ امیجینیشن میں تو لائیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن آخرت کا ہوگا۔ آدمی موت مانگے گا، اللہ مجھے موت دے دے، لیکن فرمایا موت نہیں ملے گی،
میدان حشر قائم ہوگا اور نفس کا عالم ہوگا، حساب کتاب کا جب دن آئے گا میدان حشر قائم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پیروں تک پسینوں میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی سرینوں تک ہوگا، کوئی جو ہے کندھوں پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا وقت ہوگا زمین تانبے کی، سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، اور اس کی ہیٹ کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے آدمی کے دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے ہنڈی کھول، اور یہ دماغ جو ہے ناک کے ذریعے بہہ کر نکل رہا ہوگا بعض لوگوں کا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی لوگ چلا رہے ہوں گے، اور یوں کہیں گے اے اللہ اس وقت کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، یہ گرمی کی شدت یہ برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تو اٹھا کر ہمیں جہنم میں پھینک دے، اس مصیبت سے بچا دے۔ حالانکہ ابھی جہنم نہیں دیکھی، جہنم کا عذاب نہیں دیکھا، وہاں کی گندگی، وہاں کی پریشانی، وہاں کے حالات، وہاں کی مصیبت یہ نہیں دیکھی، لیکن فرمایا میدان حشر میں کھڑا ہونا، اتنا لمبا وقت تک کھڑے ہونا، حساب کا انتظار کرنا، فرمایا کہ جو ہے وہ برداشت نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کئی لائن میں لگ گئے کہ لائن بڑی لمبی ہے، یہ بینک کی لائن، کم سے کم 2 گھنٹے میں لائن نمبر آئے گا، آدمی کہتا ہے یار جلدی آئے نمبر دے دے، کیا کام نہیں کر رہے، کیا ہو گیا یار، کہتا ہے یار جلدی، تھک گیا میں کھڑے 2 گھنٹے ہو گئے کھڑے، لیکن یہ کوئی ضرورت ہے، پیسہ بھی اپنا نکالنا ہے، اور نہیں نکالوں گا تو وہ پھر کیسے ضرورت پوری ہوگی، مجبوری میں آدمی لائن میں لگا ہوا ہے، 2 گھنٹے انتظار ہو گئے کھڑے ہوئے، 2 گھنٹے جو مشکل ہوتے ہیں، تصور کریں دوستو، سوچیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، حساب کتاب کے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں ہوگا، جب تک کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں حساب نہیں لے گا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے میدان حشر میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا مکمل جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا اللہ سوال کرے گا، زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں گوائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جتنا تم علم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ ہر ایک انسان سے میدان حشر میں اللہ یہ سوال کرے گا۔ سورج سوا نیزے پر ہے، نفسی کا عالم ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، لیکن میرے دوستو کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کے لیے جو ہے اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ نیکی دینے سے انکار کر دے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں دینے سے انکار کر دے گی، شوہر کے پاس بیوی، بیوی کے پاس شوہر جائیں گے، کوئی ایک دوسرے سے پہچانیں گے، لیکن یوں کہیں گے ابھی تو میرا حساب ہونا باقی ہے، میں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ قرآن نے اس کو کہا وہ ایسا وقت ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن اماں ابا بہن بھائی سب ایک دوسرے سے جدا جدا بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک کسی کے جو ہے ایک نیکی دینے کے لیے کام، ذرہ برابر کام۔ اس لیے میرے دوستو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو بنا لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ارے دنیا تو چھوٹنے والی ہے، یہ فانی زندگی ہے، اس فانی زندگی میں ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اور اس کے لیے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کے کسی کو جو ہے ہم سوچتے ہیں ہم نے دھوکہ دے کے اور اس کو ٹوپی اڑائی، اتنا کمایا۔ ارے نہیں، تم نے ٹوپی کیا اڑائی، تم نے اپنے آپ ٹوپی اوڑھ لی۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں نیکیوں سے حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، میری امت کا مفلس کون، میری امت کا غریب کون؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال دولت نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن جو ہے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نمازیں، اتنے جو ہے حج، صدقہ خیرات، اتنی دین کی یہ اتنی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن کسی کا پیسہ مارا تھا، بے ایمانی کری تھی، وہ آئے گا اللہ سے مطالبہ کرے گا اور وہ نیکیاں لے کے چلا جائے گا۔ پھر دوسرا آئے گا اور گالی دی تھی اللہ اس نے مجھے، وہ کچھ نیکی لے گیا، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ نیکی لے گیا، اللہ اس نے میری بے عزتی کری تھی، وہ نیکی لے گیا، وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم، اور ابھی مطالبے والے باقی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب ان کے مطالبے والے اس کے پاس نیکی ختم، اور فرمایا اب ان کے گناہ اس کے اوپر لاز دیے جائیں گے۔ جانا تھا جنت میں، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اتنی نیکیاں کری تھی، احد پہاڑ کے برابر نیکی کے تھا، جنت کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن دنیا کے اندر حقوق مانے تھے، دنیا کے اندر بے ایمانی کری تھی، یہ سارے کے سارے حقوق والے لے کے چلے جائیں گے، آخر میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک۔
یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ ہے میری امت کا غریب۔ اس لیے میں دوستو ہم سوچیں، مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ ہم بچیں گے۔ کس کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں؟ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو ہے آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر، کچھ وقت گزر گیا، کچھ اور گزر جائے گا، بتا دیں گے ہماری عمر اتنی ہے، باقی کتنی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ نہ معلوم ہم میں سے کتنوں کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے۔ پلاننگ ہو رہی ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ ہاں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ذکر رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھی فضائل اعمال کے اندر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔